جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام ادارے کے ڈی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کینٹونمنٹس، یہ وہ تمام ادارے ہیں جو ایک طرح سے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے طور پہ کراچی کے لیے کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایز اے ریگولیٹر بھی ہیں، جیسے ایس بی سی اے اور کینٹونمنٹ دونوں ریگولیٹرز بھی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس میں جو ان اداروں کی تقسیم کا معاملہ ہے کہ کن اداروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس میں جو سب سے جو اتھارٹیز، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد 56 میں کے ڈی اے بنا اور اس نے مختلف اسکیمز کراچی میں دیں کراچی کو، جو بڑے بڑے نام ہیں، کے ڈی اے اسکیم 1، کے ڈی اے اسکیم 2 نارتھ ناظم آباد بھی جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح سے گلستان جوہر، اس سے پہلے گلشن اقبال، نارتھ کراچی ٹاؤن شپ، اور اسی طرح ہاکس بے اسکیم۔ پھر 93 میں جو ہے انہوں نے اس اداروں کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی، جس کے پاس شاہ لطیف کے نام سے اسکیم آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے ہاکس بے اسکیم اور ملی ہاؤسنگ اسکیم 1۔ اسی طرح سے ایل ڈی اے جو ہے وہ ہاکس بے اور اس کے ساتھ اور ایک ان کے پاس ایک اسکیم آئی۔ اس طرح یہ ادارے ڈیوائیڈ ہو گئے اور انہوں نے کراچی میں اپنی اسکیمز کا کام شروع کیا عام پبلک کے لیے، جو کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی اسکیم۔ دیکھیں، ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے اس طرح کے ادارے جب تقسیم کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کارکردگی میں اضافہ ہو اور ان کی جوریڈکشن چھوٹی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کام اس کے برعکس ہوا۔ بجائے اس کے کہ ان کی کارکردگی میں بہتری آتی، وہ ادارے ایک طرح سے ڈس فنکشنل ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو لی تھیں اس ذمہ داریوں کو وہ پورا نہیں کر سکے۔ اب آتی ہے بے ضابطگیوں کی بات، اور ان میں جو افراد اپائنٹ کیے گئے ڈی جی پوزیشنز پہ، وہ شاید ان کاموں کے اس طرح سے اہل نہیں تھے، تو اس طرح وہ ادارے جیسے ان کو لے کے چلنا چاہیے تھا، جو کام کسی بھی اتھارٹی کا ہوتا ہے، جس بنیادی طور پر ہر اتھارٹی ایک ایکٹ کے ساتھ بنائی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے اس کا ایک ایکٹ بنتا ہے اور اسی ایکٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی انہوں نے وہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بے ضابطگیوں کا معاملہ ہمیشہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جس مقصد سے وہ ادارے بنائے گئے ہیں۔ جب وہ ادارہ جس ایکٹ کے تحت نہیں بنایا گیا ہے اور اس ایکٹ کے اوپر وہ کام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے بے ضابطگی شروع ہو گئی۔ پھر اس کا تعلق ایک عام آدمی کے ساتھ جڑتا ہے یا کسی انڈسٹری کے ساتھ جڑتا ہے، تو اس میں اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ چونکہ اس کا تعلق ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس کا کام ہاؤسنگ دینا ہے، جب وہ ہاؤسنگ کے اندر وہ کام نہیں کر پا رہی اور بے ضابطگی پیدا ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈسٹری بھی متاثر ہو رہی ہے، جس کو ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کہتے ہیں یا بلڈر اینڈ ڈیولپر بزنس کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عام آدمی جس کو وہ ہاؤسنگ ملنا چاہیے۔